الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، احادیث کی کتابوں میں ایک بڑا نام امام احمد رحمہ اللہ کی مشہور تصنیف اور معروف کتاب مسند امام احمد کا ہے۔ آج کے اس محاضرے میں ہم لوگ اس عظیم ترین کتاب کے بارے میں مختصر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسند کے حوالے سے سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو یہ جاننی چاہیے کہ مسند کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مسند کا معنی کیا ہے؟ اہل علم نے جو مسند کا معنی بیان کیا ہے، کہتے ہیں مرتفع عن الارض وعلی عن السطح، مرتفع عن الارض، وہ چیزیں جو زمین سے اوپر ہوں، وہ چیزیں جو زمین سے اوپر ہوں اور سطح زمین سے بلند ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ بالائی چیزوں کو یا یہ کہ زمین کے سے اوپر جو چیزیں ہوں، لغوی اعتبار سے اسے کیا ہے؟ مسند کہا جاتا ہے۔ یہ لغوی معنی ہے مسند کا، یعنی بالائی حصہ، اوپری حصہ، یہ مسند کا لغت میں معنی ہے۔ اب دوسرا نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں یہ مسند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دو معنی ذکر کیا ہے۔ جب مسند محدثین کے ہاں بولا جائے، مسند محدثین کے ہاں بولا جائے تو اس کا اطلاق کس معنی پر ہوتا ہے، اس کے تعلق سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اس حدیث کو مسند کہا جاتا ہے جو حدیث راوی اور جس کی طرف اس حدیث کی نسبت کی جا رہی ہے وہ سند کیا ہو؟ متصل ہو۔ سند کیا ہے؟ متصل ہو۔ کہتے ہیں کہ وصفهم الحدیث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بین راویہ و بین من اسند عنہ۔ کہتے ہیں ان حدیثوں کو مسند کہا جاتا ہے جس کی سند کیا ہے؟ راوی سے لے کر اور جس آخری راوی تک اس حدیث کی نسبت کی جا رہی ہے وہ سند کیا ہو؟ متصل ہو۔ وہ سند کیا ہے؟ متصل ہو۔ اسی کو کیا ہے؟ مسند کہا جاتا ہے۔ خیر، اسی طرح دوسرا معنی مسند کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر اس حدیث کو مسند کہا جاتا ہے جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہے؟ منسوب ہو، یا جس حدیث کی نسبت یا کہ جس حدیث کی سند کہاں تک پہنچے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ ہر راوی جو اپنے بعد والے سے حدیث کو سنتا ہے اور یہ حدیث کیا ہے؟ اس سند کے ساتھ آخری راوی تک کیا ہے؟ پہنچے۔ مثال کے طور پہ میں اگر کوئی حدیث کا روایت کرتا ہوں تو وہ حدیث میں اپنے شیخ سے روایت کروں گا، پھر ہمارے شیخ نے اس حدیث کو اپنے شیخ سے روایت کیا ہے، اور اس طرح یہ حدیث کیا ہے اور یہ سند کیا ہے؟ آخری راوی تک، یعنی کہ تابعی تک ہو سکتا ہے، صحابی تک ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو سکتا ہے۔ اس طرح کیا ہے؟ یکے بعد دیگرے یہ سند کیا ہے؟ حدیث کے آخری راوی تک پہنچے، اسی کا نام کیا ہے؟ مسند ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ مسند ہے۔ یہ باتیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکفایہ کے اندر بیان کی۔ یہ باتیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب کیا ہے؟ الکفایہ ہے۔ اس کے اندر یہ باتیں کیا ہے؟ معلوم ہوں گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ وہ حدیثیں
جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی گئی ہو، یا ایک وہ سند جو جس کی نسبت آخری راوی تک پہنچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں۔ اور اسی معنی میں بہت ساری کیا ہے کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بہت سارے مصنفین نے اپنی کتابوں کو مسند سے موسوم کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب صحیح بخاری لکھی تو اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ الجامع الصحیح المسند۔ الجامع الصحیح المسند، یعنی اس کتاب کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب کیا مسند ہے، یعنی اس کتاب میں جو بھی حدیثیں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے کی گئی ہے۔ خیر، اسی طرح امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی اپنی، تو انہوں نے بھی اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ مسند الدارمی۔ مسند الدارمی۔ اسی طرح کیا ہے ابن خزیمہ رحمہ اللہ، ابن حبان رحمہ اللہ کی جو دونوں صحیح ہیں، ان کو بھی کیا ہے؟ مسند کہا جاتا ہے۔ خیر، ماضی کی باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ لغت میں مسند کس کو کہتے ہیں، اور محدثین کے ہاں اگر مسند کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے۔ خیر، اس کے بعد کیا ہے، ایک نقطہ مسانید کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اصطلاح میں کتب المسانید کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں کتب المسانید کا اطلاق کن کتابوں پر ہوتا ہے؟ اس کے تعلق سے اہل علم نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسانید کی کتابیں ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن کتابوں کو صحابہ کے ناموں پر ترتیب دیا گیا ہو، یعنی مسانید کے ضمن میں یا ایک مسند یا ایک مسانید سے متعلق وہ کتابیں ہیں، یا ان کتابوں کو کہتے ہیں مسند، اور اگر بہت ساری کتابیں ہیں تو مسانید جمع۔ ان کتابوں پر مسانید کا اطلاق ہوتا ہے جن کتابوں میں حدیثیں صحابہ کے ناموں پر کیا ہے؟ ترتیب دی گئی ہوں، یا جن حدیثوں کو صحابہ کے ناموں پر مرتب کیا گیا ہو، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسند یا کہ مسانید کیا ہے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ وہ کتابیں جس میں کیا ہے کسی صحابی کی تمام مرویات کو، کسی صحابی کی تمام مرویات کو، یعنی ان کی تمام روایتوں کو اکٹھے کیا ہے ذکر کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پہ مسند امام احمد ہے۔ مسند امام احمد جو مسانید میں سب سے کیا ہے مشہور ترین کیا ہے کتاب ہے۔ عام طور پر طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ مسند صرف کیا ہے ایک ہی کتاب ہے، یا مسانید سے متعلق صرف ایک ہی کتاب ہے، اور وہ کس کی کتاب ہے؟ مسند امام احمد ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بہت ساری کتابیں ہیں جو مسند کے طرز پہ لکھی گئی ہیں، یا کہ صحابہ کے ناموں پر مرتب کیا ہے کی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے ابو یعلا کی، جس کتاب کو مسند ابی یعلا کہتے ہیں۔ مسند ابی یعلا الموصلی، یہ بھی کیا ہے مسند ہے۔ ان دونوں کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو حدیثیں ملیں گی وہ صحابہ کے ناموں پر مرتب ملیں گی۔ یعنی مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرویات ہیں، تمام مرویات کیا ہے آپ کو اکٹھی ملیں گی۔ تمام مرویات، ان کی تمام حدیثیں کیا ہے ایک جا آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ صحیح سنن ابو داؤد پڑھتے ہیں، یا اسی طرح جامع ترمذی پڑھتے ہیں، یا نسائی پڑھتے ہیں، یا صحیح بخاری پڑھتے ہیں، صحیح مسلم پڑھتے ہیں، تو آپ کو تمام صحابہ کی حدیثیں ایک جگہ ہے نہیں ملتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آپ کو کتاب الطہارہ کے اندر بھی ملے گی، کتاب الصلاۃ کے اندر بھی ملے گی، زکوٰۃ کے اندر ملے گی، اور اس طرح متعدد کیا ہے کتابوں اور ابواب کے اندر کیا ہے ان کی حدیثیں ملیں گی۔ اکٹھے حدیثیں کیا ہے نہیں ملیں گی۔ لیکن اگر آپ مسانید کو پڑھیے گا تو آپ کو تمام صحابہ جن کی حدیثیں اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہیں، تمام کی حدیثیں کیا آپ کو ایک جا اور اکٹھی کیا ہے ملیں گی۔ اسی لیے اس طرح کی کتابوں کیا کہا جاتا ہے؟ مسند کہا جاتا ہے۔ اگلا جو نقطہ ہو سکتا ہے مسانید سے متعلق،
کہ مسانید کی کتابوں کی ترتیب کا طریقہ کیا رہا ہے محدثین کے ہاں، مسانید کی کتابوں کو محدثین نے کیسے مرتب کیا ہے۔ ابھی میں نے ایک بات کہی کہ صحابہ کے ناموں پر کیا ہے مرتب کیا گیا، صحابہ کے ناموں پر مرتب کیا گیا ہے، اور صحابہ کے ناموں کی جو ترتیب ہے وہ الگ الگ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ بعض محدثین نے ایسا کیا کہ تمام صحابہ کو معجم کے اعتبار سے ان کے ناموں کو حروف کیا ہے تہجی کے اعتبار سے، حروف تہجی کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ وہ تمام صحابہ جن کا نام کیا ہے حمزہ سے شروع ہوتا ہے، ان کے ناموں کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اگر الف سے ہے تو اس کے بعد ذکر کیا ہے، بعد سے اگر کسی صحابی کا نام آتا ہے یا صحابہ کے نام آتے ہیں تو اس کے بعد ذکر کیا ہے، اس کے بعد تا سے جو جن صحابہ کے اسماء ہیں اس کے بعد ذکر کیا ہے۔ اس طرح حروف تہجی کے اعتبار سے صحابہ کے ناموں کو مرتب کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ابی بن کعب ہے، ان کی حدیثیں کیا ہے پہلے ہے، اس کے بعد اسامہ بن زید ہے، اس کے بعد ان کا نام ہے، اس کے بعد انس بن مالک آتے ہیں، ان کا نام کیا ہے اس کے بعد، یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے صحابہ کے ناموں کو کیا ہے بیان کیا، ذکر کیا گیا، اور ان کی مرویات کیا کتاب کے اندر داخل کی گئی ہیں۔ تو ایک ترتیب تو یہ ہے کہ حروف تہجی کے اعتبار سے صحابہ کے ناموں کو ذکر کیا گیا ہے اور ان کی مرویات کیا ہے بیان کی گئی ہیں۔ دوسرا جو طریقہ رہا اصحاب المسانید کا وہ یہ رہا کہ قبائل کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر صحابہ کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، قبائل کے نام۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسے صحابی ہیں جو بنی ہاشم سے جن کا تعلق ہے، بنو ہاشم سے جن کا تعلق ہے، تو ان کی حدیثوں کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح ہر وہ قبیلہ جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے زیادہ تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قبیلے سے تھا بنو ہاشم سے، تو اس خاندان کے جو صحابہ ہیں ان کے ناموں کو پہلے ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جن کی قربت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان کی حدیثوں کو، پھر اس سے جو کم کیا ہے قربت ہے ان کی حدیثوں کو، پھر اس سے کم جو قربت ہے ان کی حدیثوں کو کیا ہے بعض مسانید کے اندر کیا ہے ذکر کیا گیا۔ لیکن یہ تمام کتابیں وہ ہیں جن میں کیا ہے صحابہ کی مرویات اکٹھے کیا ہے ذکر کی گئی ہیں، لیکن یہ کہ صحابہ کے نام کو کیسے بیان کیا گیا، صحابہ کے ناموں کو مرتب کیسے کیا گیا، اس تعلق سے کیا ہے اختلاف کیا ہے پایا جاتا ہے۔ پہلے میں نے یہ ذکر کیا حروف تہجی کے اعتبار سے صحابہ کے ناموں کو ذکر کیا گیا، دوسرا یہ بتلایا کہ قبائل کی بنیاد پہ، قبائل اور قبیلوں کی بنیاد پہ صحابہ کے ناموں کو مرتب کیا گیا ہے۔ تیسرا جو طریقہ محدثین کا رہا مسند کو لکھتے ہوئے وہ یہ رہا کہ ان صحابہ کی حدیثوں کو پہلے بیان کیا گیا ہے جن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا، جن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا، سابقین جو صحابہ ہیں ان کی حدیثیں آپ کو پہلے ملیں گی۔ مثال کے طور پہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کی حدیثیں آپ کو پہلے ملیں گی۔ پھر جو اصحاب بدر ہے، وہ صحابہ جو کیا ہے بدر میں شریک ہوئے، ان کی حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ پھر کیا بیعت رضوان والے جو لوگ ہیں ان کی حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ تو اس نہج پر بھی بعض کیا ہے محدثین نے مسند کو مرتب کیا ہے۔ خیر کیا ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری طریقہ ہے، یعنی وہ مسند جس کو مرتب کیا گیا ہے ان صحابہ کے ناموں پر جو پہلے کیا ہے اسلام جن لوگوں نے قبول کیا، چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہوں، یا ایک اہل بدر میں شریک ہونے والے ہوں، یا ایک بیعت الرضوان والے ہوں، یہ جو طریقہ ہے یہ سب سے کیا ہے بہتر اور مناسب کیا ہے طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے کے اوپر اور اسی نہج کے اوپر یہ مسند امام احمد لکھی گئی ہے، یا ایک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کو مرتب کیا ہے۔ اگلا جو نقطہ مسانید کے حوالے سے ہو سکتا ہے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ مسانید کی اہم کتابیں کون کون سی ہیں، مسانید کی کتابیں کون کون سی ہیں جو اہم ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے سب سے جو متقدم کتاب ہے، یا ایک پہلی کتاب تصور کی جاتی ہے مسند کے باب میں یا مسانید کے باب میں، اس میں مسند ابی داؤد سلیمان بن داؤد الطیالسی ہے۔
مسند ابی داؤد، مسند ابی داؤد، یہ وہ امام ابو داؤد نہیں ہے جن کی کتاب کیا ہے سنن ابی داؤد ہے، وہ نہیں ہے، یہ دوسرے ہیں۔ مسند ابی داؤد سلیمان بن داؤد الطیالسی، مسند الطیالسی کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے، مسند الطیالسی کے نام سے، اور مکمل نام کیا ہے؟ مسند ابی داؤد سلیمان بن داؤد الطیالسی، جن کی وفات کیا ہے 204 ہجری میں، جن کی وفات 204 ہجری میں ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری جو کتاب ہے مسند کی، وہ مسند ابی بکر بن ابی شیبہ ہے، مسند ابی بکر بن ابی شیبہ، اور ابو بکر بن ابی شیبہ کی وفات 235 ہجری میں، 235 ہجری میں ہے۔ اور یہ جو مسند ہے یہ ان کی جو دوسری کتاب ہے، جو مشہور کتاب مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ، مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ، اس کے علاوہ یہ کتاب ہے جو کیا ہے مسند ہے، جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، اسی طرح کیا ہے مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ، اس کے علاوہ ابو بکر بن ابی شیبہ کی یہ کتاب کیا ہے مسند ہے۔ اس کا ایک مخطوط یہ جامعہ اسلامیہ کی لائبریری کے اندر بھی کیا ہے موجود ہے۔ اسی طرح تیسری جو کتاب ہے وہ مسند اسحاق بن ابراہیم الحنظلی ہے، مسند اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، جن کو ہم لوگ کیا جانتے ہیں ابن راہوے، ابن راہوے، انہی کا مکمل نام کیا ہے اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، ان کی بھی کیا، ان کی بھی مسند ہے، اور یہ ابن راہوے کی وفات 238 ہجری میں، 238 ہجری، اور ان کی یہ مسند ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی مشہور مسند جس کے بارے میں شروع میں نے بتلایا، مسند الامام احمد بن محمد بن حنبل، جس کے بارے میں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے مسند الامام احمد بن محمد بن حنبل، اور عام طور پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، حالانکہ حنبل کون ہے؟ دادا ہیں، حنبل کون ہے؟ دادا ہیں، اور حنبل نام کے کیا ان کے بھتیجا بھی ہیں۔ خیر، تو یہ مسند الامام احمد محمد بن حنبل اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات جو ہے 241 ہجری ہے، 241 ہجری میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اور یہ ان کی یہ جو مسند ہے سب سے عظیم ترین مسند کیا ہے، تصور کیا ہے کی جاتی ہے، لوگوں نے لکھا ہوا اکبر المسانید الموجودہ فیما اعلم، کہ مسانید میں جو عظیم ترین اور اکبر ترین کتاب ہے وہ کن کی کتاب ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ جو مشہور جو اس کی جلدیں ہیں وہ 6 جلدیں ہیں، بڑے سائز میں 6 جلدیں اس کی کیا ہے شائع ہوئی تھیں، جو دنیا کے اندر کیا ہے متداول ہے، اور بعد میں باتیں آگے آئیں گی کہ 50 جلدوں میں 50 جلدوں میں یہ مسند کیا ہے شائع ہے اور لائبریری کے اندر موجود ہے۔ خیر، اسی طرح کیا ہے مسند احمد بن ابراہیم الدورقی ہے، مسند احمد بن ابراہیم الدورقی، احمد بن ابراہیم الدورقی کی یہ مسند ہے، اور ان کی وفات احمد بن ابراہیم کی وفات 246 ہجری میں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مسانید ہیں جن کا نام یہاں پہ ذکر کرنا وقت طوالت کا باعث ہوگا۔ تقریباً کیا ہے 14 مسانید ہیں، 14 مسانید ہیں جو جن کا تذکرہ اہل علم کرتے ہیں، جن کا تذکرہ اہل علم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سب سے عظیم ترین مسند ہے، عظیم ترین مسند ہے، یہ مسند امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے تاکہ آپ اس کی اہمیت کو اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو آپ سمجھ سکیں، اور اس عظیم کتاب سے آپ کیا ہے مستفید ہو سکیں۔ دقت یہ ہے کہ طلبہ، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ طلبہ انہی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں یا انہی کتابوں کو پڑھتے ہیں جو درس میں شامل ہوتی ہیں، اور ان کتابوں سے ان کا ناطہ رشتہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے جو کتابیں درس میں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ تو انہی کتابوں میں سے کتاب کیا مسند احمد ہے جن سے طلبہ خال ہی استفادہ کر پاتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام اور
جو علمی مقام اور مرتبہ تھا وہ ہم سے کیا مخفی نہیں ہے۔ اور ائمہ مسلمین میں سے، مسلمانوں کے اماموں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی علمی عظمت کے قائل سب تھے، چاہے وہ مخالفین ہوں یا موافقین ہوں، سب ان کے علم کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ اور ان کی جو کنیت تھی ابو عبداللہ تھی، ابو عبداللہ احمد بن محمد الذہلی الشیبانی ہے، ان کا جو مکمل نام ہے ابو عبداللہ احمد بن محمد الذہلی الشیبانی۔ ان کی ولادت 164 ہجری کو ہوئی، ان کی ولادت 164 ہجری کو، اور ابھی ذکر ہوا کہ ان کی وفات کیا 241 ہجری، ان کی وفات 241 ہجری کو ہوئی۔ اور ان کی جو کتاب ہے المسند، اور اس کی جو ترتیب ہے اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا کہ یہ جو مسند ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کی جو ترتیب ہے وہ سب سے پہلے ان صحابہ کی حدیثوں کو انہوں نے بیان کیا ہے جو عشرہ مبشرہ میں کیا شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر، زید بن خارجہ، حارث بن خزمہ اور سعد بن مولا ابی بکر کی حدیثوں کو کیا ہے ذکر کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو بھی صحابی ہیں مسند کے اندر، اور اس صحابی کی تمام حدیثیں کیا یہ کہ بعد دیگرے کیا ہے آپ کو ملیں گی۔ یہی خصوصیت کس کی ہے؟ مسانید کی۔ یہی خصوصیت کیا ہے؟ بقیہ کتابوں میں آپ کو ان کی مرویات، ان کی حدیثیں منتشر ملیں گی، ایک جگہ نہیں ملیں گی، لیکن مسند میں آپ کو تمام حدیثیں، کسی بھی صحابی کی تمام حدیثیں آپ کو کیا ایک جگہ ہے مل جائیں گے۔ اسی طرح اس کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان صحابہ کی حدیثوں کو بیان کیا ہے جن صحابہ کا تعلق کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، جن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کی مرویات کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ان صحابہ کی حدیثوں کو ذکر کیا ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے صحابہ جن سے بکثرت کیا ہے حدیثیں کیا ہے مروی ہیں۔ مثال کے طور پہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں، اور اس طرح کے جو دوسرے صحابہ ہیں جو مکثرین ہیں، جن سے بکثرت حدیثیں مروی ہیں، ان کی حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ان صحابہ کی حدیثوں کو بیان کیا ہے جن کا تعلق مکہ سے تھا، جن کا تعلق کیا ہے مکہ سے تھا، مسند المکیین۔ اس کے بعد ان صحابہ کی حدیثوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے جن کا تعلق کیا ہے مدینہ سے تھا۔ اسی طرح پھر ان صحابہ کی حدیثوں کو ذکر کیا ہے جن کا تعلق کیا ہے شام سے تھا، پھر کوفہ کے رہنے والے صحابہ کی حدیثوں کو، پھر بصرہ کے رہنے والے صحابہ کی حدیثوں کو، اور پھر کیا ہے مطلق طور پہ انصاری صحابہ کی حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو سب سے پہلے، اور پھر کیا ہے بقیہ کیا ہے بقیہ صحابیات کی حدیثوں کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد اخیر میں پھر کیا ہے الگ الگ قبائل کے اعتبار سے صحابہ کے ناموں کو اور ان کی حدیثوں کو کیا ہے ذکر کیا ہے۔ یہ ترتیب ہے مسند امام احمد کی، مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اس مسند کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، ہم اور آپ کیا ہے اس سے بخوبی کیا ہے واقف ہیں، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسند کے اندر حدیثوں کی تعداد کتنی ہے؟ مسند کے اندر کل مسند کی کل حدیثوں کی تعداد کیا ہو سکتی ہے، کیا ہے، یا اہل علم نے کیا ذکر کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے کیا ہے دو رائے اہل علم کی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی جو رائے حافظ ابو موسیٰ المدینی کی ہے، حافظ ابو موسیٰ المدینی کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مسند کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کی کل تعداد جو ہے 40,000 40,000 حدیثیں، مسند کے اندر کل 40,000 حدیثیں ہیں۔ اور بعض جو دوسری جو رائے ہے وہ یہ کہ اس کے اندر 30,000 حدیثیں، اس کے اندر کیا ہے
30,000 حدیثیں ہیں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر مقررات چھوڑ دیا جائے تو 30,000 ہوتی ہیں، اور اگر مقررات کو شامل کر لیا جائے تو کل حدیثوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 40,000 ہوتی ہے۔ اب ایک اگلا نقطہ مسند کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ آخر مسند کے اندر، مسند امام احمد کے اندر کتنے صحابہ کی حدیثوں کو یا مرویات کو ذکر کیا گیا ہے؟ اس کے تعلق سے بھی متعدد رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ مسند کے اندر جن صحابہ کی حدیثوں کا بیان کیا گیا ہے ان صحابہ کی تعداد 700 ہے، یعنی 700 صحابہ کی حدیثوں کو مسند کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسند کے اندر 700 صحابہ کی حدیثیں نہیں بلکہ 600 سے زائد صحابہ کی مرویات اور حدیثیں کیا ہے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر 600 کیا ہے 90، 600 کیا ہے 90۔ اسی طرح کیا ہے کہ جو خواتین صحابہ ہیں یا کہ جو صحابیات ہیں ان صحابیات کی تعداد تقریباً کیا ہے 96، یعنی 96 صحابیات کی حدیثیں کیا ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ کل صحابہ تقریباً کیا ہے 800 ہیں، کل صحابہ جن کی حدیثیں آپ کو مسند کے اندر مل سکتی ہیں ان کی تعداد کیا ہے 800 ہے۔ خیر، یہ مسند کی جو حدیثیں ہیں ان کا درجہ اور ان کا مقام کیا ہے بہت بلند ہے۔ ابو القاسم التمیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يجوز ان يقال فيه السقیم۔ یہ ابو القاسم التمیمی کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ فیہ السقیم، کہ مسند کے اندر کوئی ضعیف روایت ہے، مسند کے اندر کوئی ضعیف روایت ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے، بل فیہ الصحیح والمشہور والحسن والغریب، بلکہ اس مسند کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ صحیح، یا تو صحیح ہیں یا تو مشہور ہیں یا تو کیا ہے حسن ہے، حسن کے درجے کی حدیثیں اس کے اندر ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مسند کے اندر موضوع روایت نہیں، یعنی ایسی موضوع روایت جس کو جان بوجھ کر کیا ہے موضوع سمجھ کر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے داخل کیا گیا۔ ویسے کیا ہے بھول چک تو کسی سے بھی کیا ہے ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر کیا ہے موضوع اور مختلق روایت کو مسند کے اندر شامل کیا گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا ہے ایک اور بات کیا ہے قابل ذکر ہے کہ خود امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے مسند امام احمد تقریباً کیا 7.5 لاکھ حدیثیں، 7.5 لاکھ حدیثوں میں سے چھان بین کر ہم نے کیا ہے ان 40,000 حدیثوں کو کیا ہے یہاں کیا ہے شامل کیا ہے۔ تو اگر کسی حدیث کے تعلق سے اختلاف ہو جائے کسی کا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، حدیث ہے یا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو مسند امام احمد دیکھنا چاہیے۔ اگر اس کے اندر یہ حدیث ہے تو وہ حدیث سمجھی جائے گی، اگر وہ حدیث مسند کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو پھر کیا ہے وہ حدیث کیا ہے نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ مسند امام احمد کی حدیث کی کتابوں میں بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا اونچا اور بلند کیا ہے مقام ہے۔ ہر طالب علم کو، ہر عالم دین کو، ہر کیا ہے حدیث سے محبت رکھنے والے شخص کو اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس کو درخور اعتنا سمجھنا چاہیے، اور اس کتاب کی اس سے متعلق جو دوسری کتابیں ہیں جس کے ذکر کا ابھی موقع نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کی خدمت کی ہے، اس کے اطراف کو جمع کیا ہے، اس کتاب کی حدیثوں کی تحقیق کی ہے، اور میں نے کہا کہ جو آخری محقق نسخہ آیا ہے تقریباً کیا 50 جلدوں میں ہے اور وہ مطبوع ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس طرح بھی کیا ہے اس کتاب کی خدمت کیا ہے کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس عظیم ترین کتاب سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔